And do not get it confused. I'm not a scholar or a preacher. I'm just a regular dude who makes mistakes too. But we are reflections true. So I can't talk about me without talking about you. السلام علیکم دوستوں، امید کرتا ہوں آپ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، حال ہی میں میرے پاس کچھ احباب کے کمنٹس موصول ہوئے جن میں یہ التجا کی گئی تھی کہ پاکستان کی ایک نامور اداکارہ عائشہ عمر نے کوئی ریئلٹی بیسڈ ٹی وی شو اسٹارٹ کیا ہے جو پاکستان کا پہلا ڈیٹنگ شو ہوگا۔ اس کا ٹریلر اور اس سے اخذ کی گئی تصاویر مختلف تبصروں کے ساتھ سوشل میڈیا پر اس وقت وائرل ہیں۔ یہ بات درست ہے کہ یہ ٹی وی شو پاکستانی ٹی وی چینلز پر نشر نہیں ہوگا، لیکن بہرحال آن ڈیمانڈ یوٹیوب پر اس غیر اخلاقی پروگرام کو دنیا کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ دوسری جانب اس خبر سے بالاتر پاکستانی نژاد آسٹریلوی ملحد حارث سلطان کے سوشل میڈیا پر ایک ٹویٹ وائرل ہوئی جس میں وہ حالیہ برطانیہ میں ہونے والی اینٹی مسلم اور اینٹی اسلام احتجاج کو مد نظر رکھتے ہوئے مشہور زمانہ فرنگی عیسائی اور اسلاموفوب ٹومی رابنسن اور ایکس کے سی ای او ایلون مسک کو کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ برطانیہ کو اسلام سے آزاد کرنے کا وقت آ چکا ہے، جس کے جواب میں ایک انگریز جو کہ اپنے نام اور اپنی تصویر سے ایک سفید فام صہیونی زائنسٹ معلوم ہوتا ہے، حارث کو براؤن باسٹرڈ کا طعنہ دیتا ہے۔ انگریزی کے سلینگ کا اگر اردو یا عربی ترجمہ کیا جائے تو ابن حرام الاسمر یا کالا حرامی بنتا ہے۔ اب عائشہ عمر کی ریئلٹی شو اور کالا سلطان، میرا مطلب حارث سلطان کی ان دونوں مختلف خبروں میں کیا ربط ہے؟ تو آئیے اس کو مزید گہرائی سے سمجھتے ہیں۔ سن 2019 میں میری صبور احمد سے ملاقات ہوئی جو ڈاروینی ارتقاء کے فلسفانہ پہلو پر ایک بڑی مہارت رکھتے ہیں۔ ایک سیشن ریکارڈنگ کے بعد جب کیمرہ اور مائک بند ہوئے تو ہماری اسی موضوع پر ایک آف کیمرہ گفتگو ہوئی۔ صبور احمد بتاتے ہیں کہ 2011 میں آئرلینڈ کے ایک مشہور شہر ڈبلن میں ملحدوں کا ایک پروگرام منعقد ہوا جسے ورلڈ ایتھیسٹ کنونشن کا نام دیا گیا، جہاں موصوف خود بھی موجود تھے، اور وہیں ان کی ایک پاکستانی نژاد برطانوی شہری سے ملاقات ہوئی جو مرتد اسلام یعنی اسلام مذہب چھوڑ کر دہریہ یا ایتھیسٹ بن گیا تھا اور ساتھ ساتھ ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کا بھی قائل تھا۔ صبور احمد کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اس مرتد سے ایگزسٹنس آف گاڈ یعنی وجود خدا کے بارے میں گفتگو کرنا چاہی تو اس نے فوراً اس بات سے اجتناب کیا کہ وہ الہیات پر مبنی گفتگو میں دلچسپی نہیں رکھتا، جس پر صبور احمد نے اس مرتد سے گپ شپ کے طور پر مزید نجی گفتگو کی، اور جب وہ مرتد صبور احمد سے مانوس ہو گیا تو اس نے صبور احمد کو بتایا کہ حالانکہ وہ ایک تاریک مذہب اور ایک ملحدانہ ایتھیسٹک لائف سٹائل گزارتا ہے، لیکن اس کے باوجود سفید فام، گورے، کوکیشین یعنی وائٹ ایتھیسٹ اسے ایک تھرڈ ڈگری ایتھیسٹ یا تیسرے درجے کا ملحد سمجھتے ہیں، کیونکہ اس کا تعلق ساؤتھ ایشیا یعنی انڈو پاکستان سرزمین سے ہے، باوجود اس کے کہ وہ نہ صرف ہومو سیکشولیٹی یعنی ہم جنس پرستی کو سپورٹ کرتا ہے بلکہ اس طرز پر زندگی بھی گزارتا ہے، لیکن اس کے یہ ماڈرن عقائد اسے پھر بھی گورے کے اس طنزیہ برتاؤ سے نہیں بچا پا رہا ہے۔ اور اس کے پیچھے بنیادی وجہ یہ ہے کہ گورا آج بھی ڈاروینی ارتقاء یا ڈاروینین ایولیوشن کے نظریے کے اس پہلو کو کسی الہامی آیات سے کم نہیں سمجھتا کہ سفید فام یا کوکیشین ریس سب سے اعلیٰ ترین نسل ہے، یعنی جو غیر گورا ہے، اب چاہے اس کا تعلق ساؤتھ ایشیا سے ہو، مڈل ایسٹ سے ہو یا افریقہ سے ہو، ڈاروینی نظریے کے مطابق یہ لیس ایوالوڈ یعنی کم ذہین ہے اور اپنے پیچھے پرائمیٹس یعنی بندروں سے زیادہ مماثلت رکھتے ہیں۔ 12 stages of human evolution. We have, at the bottom we have 6 types of great apes, and at the top we have 6 types of human beings. Now the difference between step 7 and step 6 is the African man, which we have some brothers at the back there, and we almost have every type of human being in this room, roughly, right? 1 to 6. Now as you keep going down, you get to number 1, which is the Caucasian. The distance between the Caucasian and the African is 5 steps, and the distance between the African and the ape is 1 step. Now I'm sure somebody may mutter in the room, that's inherently racist. Well, this is an idea which was accepted at the time, and it was even accepted by Darwin himself, and here's the proof. He himself in The Descent of Man, which anybody here can just go Amazon, download it, he describes that in the future the civilized races, which is the Caucasian, will wipe out the savage races, which is steps 2 to 6, and I'm probably at step 4 because of the beard. So, we're in trouble. I mean, we're all in trouble. You might survive if you're maybe number 2, slightly Chinese looking, like your Malaysian brother here. But anybody other than that, you're going to get taken out. Leonard Darwin, who was Charles Darwin's son, he was the father of eugenics in this country, and he said something very interesting. He said, one of the hardest things we're going to have to deal with in the future
is what to do with the savage races, which is step 2 to step 6. اور یہی وجہ ہے کہ چاہے امریکہ میں 9/11، برطانیہ میں 7/7 یا کسی سفید فام ملک میں جب بھی کوئی ناخوشگوار واقعہ پیش آتا ہے تو میڈیا پر شور شرابہ مچا دیا جاتا ہے، بنسبت اس کے کہ اگر کوئی کالا، بالخصوص مسلمان، عربی، پاکستانی، بھارتی، بنگلہ دیشی، جیپنیز جیسی اقوام کی پوری نسل کشی بھی کر دی جائے تو اسے کلی طور پر نظر انداز کیا جاتا ہے۔ یہی پیغام اس ویڈیو میں عائشہ عمر، حارث سلطان اور ان کے نقش قدم پر چلنے والے مشرقی اقتدار یا دین سے بیزار لوگوں کو دیا جا رہا ہے کہ نہ تو یہ شیاطین عائشہ عمر کی ننگی کمر اور برہنہ ٹانگوں کو دیکھ کر ان سے انسپائر ہوں گے اور نہ ہی حارث سلطان کی اینٹی اسلامک تصانیف اور ویڈیو کانٹینٹ سے۔ اور اگر آپ اس نئے دور کی لبرل جوڈیو کرسچن ویلیوز سے انسپائرڈ ہو کر ان کا دین و نظریہ اختیار بھی کر لیتے ہیں تب بھی آپ ان کی نظر میں تاحیات حقیر ہی سمجھے جاتے رہیں گے، جیسا کہ حارث سلطان کو اس کی حمایتی ٹویٹ کے باوجود ڈس اون کیا گیا۔ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں، آپ سے یہودی اور نصرانی ہرگز راضی نہ ہوں گے جب تک آپ ان کی ملت یعنی ان کے اقدار کے تابع نہ بن جائیں، اور آپ نے باوجود اپنے پاس علم آنے کے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو اللہ کے پاس آپ کا نہ تو کوئی ولی ہوگا اور نہ کوئی مددگار۔ اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم اپنے سے پہلے امتیوں کی اتباع کرو گے، یہاں تک کہ اگر وہ کسی گو کے سوراخ میں داخل ہونے کی یعنی کوئی بے وقوفانہ حرکت کرنے کی کوشش کریں گے تو تم اس کام میں بھی ان کی اتباع کرو گے۔ رہی بات امت مسلمہ کی، جو اپنے اقدار کو ترک کر کے خود اس گورا کمپلیکس کا اس قدر شکار ہیں کہ بچوں کو کھانے سے پہلے ہاتھ دھونے کی جگہ ہینڈ واش کہہ دینا انہیں دنیاوی ترقی کی طرف گامزن کر دے گا، تو اس فینٹیسی سے باہر آنے کی ضرورت ہے۔ چونکہ جس زبان کی طرف رجوع کر کے آپ خود کو ترقی یافتہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ کھانے سے پہلے ہینڈ واش تو کیا بیت الخلاء میں اپنی تشریف بھی پانی سے واش نہیں کرتے۔ انگریزی ضرور سیکھیں لیکن انگریزی ہیزے سے اجتناب کریں، بصورت دیگر نتیجہ عائشہ عمر اور حارث سلطان کی صورت میں بھگتنا پڑے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جو گورا کمپلیکس لوگ ہیں جن کو پہلے براؤن صاحب کہتے ہیں مگر میں ان کو کوکونٹس کہتا ہوں۔ براؤن صاحب بہت اچھا نام رکھ کوکونٹ زیادہ ایکوریٹ ہے، اس کی ٹیکنیکل وجہ ہے پیچھے ایک کوکونٹ بھی ہوگا لیکن مزہ براؤن صاحب میں آ رہا ہے زیادہ۔ Cause your soul is worth more than the dollars and cents. All the money in the world couldn't buy you happiness. Cause verily it is in the remembrance of Allah that hearts do find rest.